www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمل ممددة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ شانوں نے پہلے انسان بنایا اور پھر انسان کو شریعت عطا فرمائی. انسان کی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی. اس لیے کہ شریعت کی ضرورت جانوروں کو نہیں. آپ دیکھیں کسی جانور کو اللہ نے شریعت نہیں دی. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پالتو جانوروں کے اندر بھی کسی کو شریعت نہیں دی. جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن کی سواری کرتے ہیں، جن کا دودھ پیتے ہیں، ان میں سے کسی کو شریعت نہیں. اور جو جنگل میں چلنے والے جانور ہیں ان میں سے بھی کسی کو شریعت نہیں. جو اڑنے والے پرندے ہیں ان میں سے بھی کسی کو شریعت نہیں دی. اور جو سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں ان میں سے بھی کسی کو شریعت نہیں دی. شریعت جو دی گئی، شریعت کا معنی ہوتا ہے گھات. اسی لیے قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا شرعتم ومنہادا. شرعتم کا معنی ہوتا ہے پانی کا گھات. جہاں انسان جا کر پانی پیتا ہے، جہاں جانور جا کر پانی پیتے ہیں، اس کو شرعہ کہا جاتا ہے. اور شریعت کو شریعت اسی لیے کہا گیا کہ آپ ایک مرتبہ کسی گھات سے، اپنے برتن سے، اپنے نلکے سے، اپنے گھر کے فریج سے ایک مرتبہ اگر آپ پانی پی لیں تو پانی پینے کے بعد زندگی کی کفالت نہیں ہو جاتی. آپ کو پھر آدھے گھنٹے میں پانی کی ضرورت پڑے گی، 1 گھنٹے میں پانی کی ضرورت پڑے گی، 2 گھنٹے میں آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی. ہر وقت آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی. ایک مرتبہ پانی پی لینے سے زندگی کی کفالت نہیں ہو جاتی. شریعت کو شریعت اسی لیے کہا گیا کہ ایک مسئلے پر عمل کر لینے سے ساری جنت اور ساری زندگی کافی نہیں ہو گئی، بلکہ آپ کو بار بار عمل کرنا پڑے. نماز عشاء کی پڑھی ہے، کافی نہیں ہو گئی، آپ کو فجر بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو ظہر بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو عصر بھی پڑھنا پڑے گا، مغرب اور عشاء بھی پڑھنا پڑے گا. ایک مرتبہ آپ نے زکات دے دی، کافی نہیں ہوگا، ہر سال آپ کو نصاب پر زکات ادا کرنا ہوگا. 1 سال آپ نے روزے رکھ لیے، کافی نہیں ہوگا، آپ کو ہر سال روزے رکھنے پڑیں گے. اور اسی طرح کے جتنے مسائل ہیں وہ ایک مرتبہ کر لینے سے کافی نہیں ہو جاتے، ساری زندگی اس کو کرنا پڑے گا اور بار بار اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس لیے اس کو شریعت کہا ہے. شریعت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک مسئلے پر عمل کر لیا اور بس کافی ہو گیا، ایک نماز پڑھ لی اور کافی ہو گیا، اور دین کے ایک مسئلے پر عمل کر لیا اور کافی ہو گیا. شریعت نام ہے بار بار رجوع کرنے کا اور بار بار اس کی طرف دوڑنے کا، بار بار اس کی طرف چلنے کا. اس لیے اس کو شریعت کہا گیا. تو شریعت جو دی گئی بالفاظ دیگر، دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ قوانین کا پابند بنایا ہو تو وہ انسان ہو گیا. کسی جانور کو اللہ نے کسی قانون کا پابند نہیں بنایا. اب دنیا
آپ چاہیں جانوروں کو اپنے گھروں میں پال لیں، پھر بھی کوئی قانون نہیں ان کے لیے۔ آپ نے پنجرے میں طوطے کو بند کر لیا، کوئی قانون نہیں اس کے لیے۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھینسوں کو پال لیا، کوئی قانون نہیں اس کے لیے۔ تو چاہے آپ جانوروں کو پال لیں، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے۔ قانون اگر کسی کے لیے ہے تو وہ انسان کے لیے ہے، جس کو تعالیٰ جل شانہ نے عقل دی، شعور دیا، وجدان دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی، اور پھر ہر طرح کے علوم سے اس کو نوازا اور اس کو مکلف بنایا کہ تو میری شریعت کا پابند ہوگا، تجھے میری شریعت پر چلنا ہوگا، میرے اصول اور قوانین پر چلنا ہوگا، میرے کچھ لا ہے ان لا کا تجھے فالو کرنا ہوگا، تبھی جا کر تو مومن کہا جا سکتا ہے، مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر تو اس پر نہیں رہا تو اس صورت میں نہ تو مومن کہا جا سکتا ہے، نہ تو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کی فہرست میں تجھے مومن لکھا گیا ہو، مسلمان لکھا گیا ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میری فہرست میں تو مومن نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ شریعت نام ہے کچھ قوانین کا، کچھ اصول کا، کچھ ضوابط کا۔ اب وہ ضوابط اور وہ اصول کون طے کرے گا؟ کیا میں اور آپ ان اصول کو طے کریں گے جس کو شریعت کہہ دیا جائے؟ میں ان کچھ لا بنا دوں جس کو شریعت کہا جائے؟ شریعت مطہرہ نے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ذرائع دی، کچھ مشینریاں ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ ہمارے مدارس کے اندر اس کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے، 5 اعضاء، 5 حواس جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اس کی ناک ہے جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کی زبان ہے جس کے ذریعے سے انسان چب کر علم حاصل کرتا ہے، اس کے کان ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس کی آنکھیں ہیں جس کے ذریعے سے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، اور ہاتھ ہیں جس کے ذریعے سے پکڑ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ نے یہ 5 اعضاء کو دیے ہیں اس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن ان 5 اعضاء سے جو علم ملتا ہے وہ ادھورا ملتا ہے، ناقص ملتا ہے، اور اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کو جونڈس کی بیماری، کملے کا مرض ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی آنکھیں پیلی ہے۔ اب وہ خوبصورت چیز کو بھی پیلی دیکھے گا تو اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور غلط دیکھ رہی ہے، اس کو غلط نظر آ رہا ہے۔ علم حاصل ہوا لیکن غلط علم حاصل ہوا۔ میں نے کسی چیز کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ فلاں چیز ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو سمجھا وہی چیز ہو، اور ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسری چیز ہو۔ انسان دیکھ رہا ہے اور دور سے دیکھا کہ ایک انسان جو ہے وہاں سامنے پانی بھرنے کے لیے کھڑا ہے، حالانکہ وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی جانور تھا، یا وہ جانور نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ میں نے میرے کانوں سے کوئی آواز سنی اور میں نے کہا کہ یہ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، عمر ہے، لیکن آواز کے اندر غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرات حنفیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ صرف سنے ہوئے آواز کی بنیاد پر تم گواہی نہیں دے سکتے۔ النغمہ تشبہ النغمہ، آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ آج کل تو یہ بات عام ہو چکی ہے، ایک انسان کی آواز بنا کر دوسرا انسان اسی طرح بولتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ زید بول رہا ہے، یہ بکر بول رہا ہے، یہ خالد بول رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ شبہ ہو گیا کہ یہ زید ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ پڑوس کے کمرے میں 2 آدمی باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان دونوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے ان کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، البتہ میں نے قیافے سے ان کی آواز کو سن کر یہ کہا کہ زید اور بکر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو میری یہ گواہی کورٹ معتبر نہیں مانے گی۔ یہ حنفیہ کا مسلک ہے، جب تک کہ تم اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لو کہ وہ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، کون اندر میں باتیں کر رہا، اس لیے کہ آواز تو آواز کے مشابہ ہوا کرتی ہے۔ صرف آواز کو سن کر انسان گواہی نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنی نگاہوں سے نہ دیکھے، اور اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں کہ اسی لیے تو ہمارے اکابر نے کسی زمانے میں ٹیلی فون کے ذریعے سے اگر عید کے چاند کی گواہی دی تو ہمارے اکابر نے معتبر نہیں مانا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جہاں سے تم نے گواہی دی ہے کیا معلوم وہ زید بول رہا ہے، وہ خالد بول رہا ہے. خیر اب تو بہت ترقی ہو چکی ہے اور مسائل میں وضاحت ہو چکی ہے اور بہت سارے مسائل پور کرا چکے ہیں، ورنہ کسی زمانے میں ٹیلی فون کا مسئلہ اتنا صاف اور کلیئر نہیں تھا. اس زمانے کے اندر ہمارے اکابر نے ٹیلی فون کی گواہی کو معتبر نہیں مانا تھا اور یہ کہا تھا کہ گواہی دینے والا کیا معلوم کون ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو چیز پکڑی اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوا اس میں غلطی کا امکان ہے. جو چیز میں نے سنی کیا معلوم کہ وہی ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے. جو چیز میں نے دیکھی کیا معلوم میں نے صحیح دیکھا، اس میں غلطی کا امکان ہے. کیا میں نے جو چیز چکھی کہ میں مریض ہوں، مجھے بخار ہے، مجھے فیور ہے اور میں شدید بخار میں ہوں تو مجھے میٹھی چیز بھی گرمی لگ سکتی ہے، پھیکی لگ سکتی ہے، بہت ممکن ہے. اس لیے میری زبان نے چکھا اور کسی علم سے متعلق اس کو مجھے اطلاع دی لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے. میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان اعضاء کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ غلطی کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے. اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے حصول علم کا ایک ذریعہ اور بنایا اور وہ ذریعہ ہے عقل. انسان عقل کے ذریعے سے بھی علم حاصل کرتا ہے لیکن عقل کے اندر بھی چونکہ وہ خواہشات لیے ہوئے ہیں، خواہشات کے تابع ہیں، اس لیے عقل کے ذریعے سے آنے والے انسان میں علم کے اندر بھی غلطی ہو سکتی ہے. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے کسی فارسی کا مسئلہ لکھتا ہے کہ فارسی نے یوں کہا، مجوس نے یوں کہا کہ میں اپنی ماں سے زنا کروں تو اس کا جواز ہے، اور جب اس سے دلیل پیش کی گئی تو اس کی عقلی دلیل وہ یہ دے رہا تھا کہ جب میں مکمل میری ماں کا جز ہوں اور اندر میں 9 مہینہ رہ کر آیا ہوں، جب میں مکمل جز ہوں تو میرا کوئی جز ماں کے اندر چلا جائے تو اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک عقل ہے اور عقل اس کو غلط دلیل دے رہی ہے اور اس غلط دلیل کے ذریعے سے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کو ثابت کر رہا ہے اور وہ زنا کو جائز قرار دے رہا ہے. تو عقل کے ذریعے سے بھی انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میرے عقل سے جو علوم ملے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہے. اسی لیے آج کل جو مسائل ہمارے عقل کی بنیاد پر کہ میں نے سمجھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا انی فہمت تو ہذہ المسئلہ، فرمایا میں نے یہ مسئلہ یوں سمجھا، فرمایا تیرا قول میرے نبی اور صحابہ کے موافق ہے تب تو میں تیرے سمجھ کو لوں گا، اور اگر تیرا قول میرے نبی اور صحابہ سے دور ہے تو میں تیرے قول کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ. حقیقت یہ ہے کہ میرا فہم، میری عقل، میری یہ سوچ، میں یہ سمجھ رہا ہوں میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ اور میری یہ فہم اور میری یہ سوچ کوئی چیز نہیں ہے. شریعت مطہرہ جو ہے نا وہ سب سے اصل چیز ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو انسان بنانے کے لیے اور حیوانیت سے نکالنے کے لیے، حیوانیت کا کام یہ ہے کہ جہاں چاہا منہ مار لیا، جس کا چاہے کھا لیا، اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ میں حرام کھا رہا ہوں یا حلال کھا رہا ہوں. اس نے جہاں چاہا اپنی خواہشات کو پوری کر لی، اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کہاں اپنی خواہشات کو پوری کر رہا ہوں اور کون کون مجھے دیکھنے والا ہے. یہ جہاں چاہے سو گیا، جہاں چاہے بیٹھ گیا. نہ اسے کھانے کے بعد کی دعا کا مسئلہ، نہ اسے پینے کے بعد کی دعا کا مسئلہ، نہ اس کو سونے سے پہلے کی دعا کا مسئلہ، نہ اس کو سونے کے بعد کی دعا کا مسئلہ. اس کی زندگی بالکل پوری ہے شریعت سے، اس لیے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے نہ اس کو حواس سے ظاہرہ خمسہ دیے ہیں، نہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو وہ عقل دی ہے. عقل صرف اتنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان حیوانوں کو، ان جانوروں کو کہ بس وہ اپنا کھانا، اپنی ضرورت کو پورا کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کر لیں. بس اس سے زیادہ ان کو کوئی عقل نہیں دی گئی ہے. تو ہمیں اس طرح نہیں بنایا کہ ہم جہاں چاہے کھا لیں، جہاں چاہے پی لیں، جس کا چاہے مال اٹھا لیں، جس کا چاہے حرم کر لیں اور جو ہے جس کی چاہے عزت لے لیں اور جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لیں اور جہاں چاہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے لگ جائیں اور جس زنا میں چاہے مبتلا ہو جائے. شریعت مطہرہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو انسان کو انسان بنانے کے لیے اب تعالیٰ جل شانہ نے حواس سے خمسہ ظاہرہ، ان 5 اعضاء کے اوپر عقل دی اور عقل کے اوپر ایک شریعت دی، ایک وحی دی اور وحی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ یہ میرے مسائل ہیں، یعنی یہ وحی میرے اصول ہیں، میرے ضوابط ہیں، میرے قوانین ہیں،
یہ ان اصولوں پر آپ چلو گے تو انسان بنو گے، اور اس سے ہٹ کر تم چلو گے تو تم انسان نہیں بن سکتے ہو۔ اور اس سلسلے میں اللہ جل شانہ نے ہمیں دو چیزیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن مقدس کیا جو عظیم الشان کتاب ہے، جو قیامت تک کی کتاب ہے، جس میں تمام طرح کے ہمارے مسائل موجود ہیں، جس کے اندر ماضی کے مسائل بھی، موجودہ زمانے کے مسائل بھی، اور آئندہ زمانے کے مسائل بھی، سارے کے سارے مسائل موجود ہیں۔ میں نے ابھی 2-4 دن قبل جمعہ کے اندر ایک بات کہی تھی، میں یہاں بھی عرض کر دوں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کہاں ہے، قرآن میں میڈیکل کہاں ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی کہاں ہے۔ ہم ان کو ایک جواب دینا چاہتے ہیں کہ قرآن سائنس بیان کرنے نہیں آیا، قرآن ٹیکنالوجی بیان کرنے نہیں آیا، قرآن میڈیکل بیان کرنے نہیں آیا، قرآن ڈاکٹری بیان کرنے نہیں آیا، قرآن لائر کے مسائل بیان کرنے نہیں آیا۔ قرآن تو یہ بیان کرنے آیا ہے کہ تو اللہ کا بندہ کیسے بن جائے، تجھ میں عبدیت کیسے آ جائے، تو بندہ کیسے بن جائے۔ اور میرے بھائیوں، عبدیت بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو، فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، اور ہمارے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور اب تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، آپ پورا واقعہ جانتے ہیں، مجھے اس واقعے کو یاد بولنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے آپ کو نوازا اور کیا کیا چیزیں آپ کو عطا فرمائی، آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، اور جو ہے آپ کو بالکل قریب کیا، اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ ایک تفسیر کے مطابق آپ کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمان ہوتی ہے نا کمان چلانے کی، بس 2 کمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بالکل اللہ کے قریب ہو گئے، اور بہت ساری تجلیات سے آپ کو نوازا۔ خود آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی بلندی پر لے گئے کہ سدرۃ المنتہا پر مجھے لے جایا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے بھی مجھے لے گئے، مجھے جنت بھی بتائی، مجھے جہنم بھی بتائی، پھر جنت کے مناظر بھی بتائے، اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت کچھ اللہ تعالی شانہ نے بتایا۔ اور ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ نے آخر میں اپنے محبوب کو سوال فرمایا کہ تمہارا بھی کوئی سوال ہے، تم بھی کچھ مجھ سے مانگو، ہر سال نہیں تم مجھ سے کچھ مانگو گے، مجھ سے کوئی سوال ہے تمہارا۔ ایک میزبان اپنے مہمان کو پوچھ رہا ہے، اور میں اکثر اس روایت کے متعلق یوں کہتا ہوں کہ جب کوئی کسی کو یوں پوچھے کہ بھائی تم مجھ سے کچھ مانگو، اور اس موقع پر سامنے والا جو چیز مانگ رہا ہے اس سے اس کے ضرب کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے نا جس چیز کا، اس ڈیمانڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ضرب کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ پیسے دے دیجیے تو ظاہر سی بات ہے یہ طالب ہے، حریص ہے دنیا میں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عزت کا مقام مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہ حریص ہے شہرت کا، اس کا ضرب شہرت کو چاہ رہا ہے۔ اور اگر مال کا طالب ہے تو سمجھ لو کہ وہ حریص ہے دنیا کا۔ تو جب کسی کو یوں کہا جائے کہ تم مجھ سے مانگو، اور تمہارا جب سوال ہو میرے سامنے، تو اس سوال سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ تمہارا ضرب کس طرح کا ہے، تمہارا دل کس طرح کا ہے، تم کیا لینا چاہتے ہو، اور تمہارے اندر کے خیالات کیا ہے، وہ تمہارے سوال سے پتا چل جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگ میرے محبوب، تو بھی تو کچھ مانگ لے، میں نے یہ ساری چیزیں عطا کی، تو بھی تو کچھ مانگ لے، تو اللہ جل شانہ کو اللہ کا نبی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو مانگ رہا ہے، وہ عجیب ڈیمانڈ ہے، وہ جس سے آپ کے ضرب کا پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا نسبتی الیک بالعبد یا ربی، نسبتی الیک بالعبد یا ربی، کیا کہا آپ نے؟ اے اللہ، میں دنیا میں طائف کے میدان میں بھی یا ربی کہتا رہا، میرا اللہ میرا اللہ، اور مکے کی گلیوں میں بھی اے اللہ کہتا رہا، اور اے اللہ میرے اوپر اونٹ کی ہوجری ڈال دی گئی تو بھی میں نے یا ربی کہہ کر مجھے پکارا، اور جب مجھے مار پڑ رہی تھی تو بھی میں نے یا ربی کہا، اور جب میرا بائیکاٹ ہوا
تو بھی میں نے تجھ کو نہیں چھوڑا، اے میرے مولا اور اے خالق اور یا ربی کہا، اے اللہ ہر وقت میں تجھ کو یا ربی سے بلاتا رہا، اب آج تو بھی تو مجھ کو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، عبدیت کی نسبت مجھے دے دے۔ کیا فرمایا؟ عبدیت کی نسبت مجھے دے دے، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے عبدیت کی نسبت عطا کر دے، اور تو آج مجھ کو یوں کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں عبدیت سے اونچا کوئی مقام نہیں، تواضع سے اونچا کوئی مقام نہیں، عاجزی سے اونچا کوئی مقام نہیں، انکساری سے اونچا کوئی مقام نہیں، انسان کے جھکاؤ سے اونچا کوئی مقام نہیں۔ جب انسان جھک جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کا پیغام سنو، کیا فرماتے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھکا دیتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے، اللہ اس کو مقام دے دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے عبدیت کی نسبت دے دے، میں بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ معراج سے واپسی کے بعد جب اللہ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے تو نہ رسول کہا، نہ نبی کہا، کوئی لفظ نہیں کہا، آپ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے۔ عبدیت کا لفظ استعمال کیا، بلکہ اگر شہادت کے کلمے میں آپ دیکھ لیں تو عبداللہ شاہوں نے اپنے پیغمبر کے بعد میں شہادت کا جو جملہ کہلوایا، فرمایا اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، عبدیت کو مقدم فرمایا، رسالت کو مؤخر فرمایا، حالانکہ رسالت بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، رسول ہونا اس سے اونچا مقام کون سا ہو سکتا ہے، لیکن عبدیت کو اس سے پہلے ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ عبدیت انسان کے اندر جب آ جاتی ہے، تواضع انسان کے اندر جب آ جاتا ہے، جھکاؤ انسان کے اندر جب آ جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ لیتا ہے تو پھر عبدیت کے سارے معنی آ جاتے ہیں، پھر اس کی زبان بھی صحیح چلے گی، پھر اس کا کان بھی صحیح چلیں گے، پھر اس کے ہاتھ بھی صحیح چلیں گے، پھر اس کے پاؤں بھی صحیح چلیں گے، پھر اس کے خیالات بھی صحیح چلیں گے، پھر اس کا دل بھی صحیح سوچے گا، اس لیے کہ جب عبدیت آ گئی تو اس نے سمجھ لیا کہ میرا کوئی معبود ہے، تو اب یہ عابد اپنے معبود کے خلاف نہیں کر سکتا ہے، یہ عابد جو ہے، یہ عبدیت والا جو ہے وہ اپنے معبود کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ اور قربان جائیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایمان کو اور ہمارے مقاموں کو بچانے کے لیے جو احیاء العلوم میں مضمون کھولا ہے، مضمون بڑا لمبا ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو اس موقع پر آپ جو ہے اللہ کی طرف کبھی بھی منسوخ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی جو ہے سبب کی طرف منسوخ کر دیتے، اس کو کینسر ہوا اس لیے مر گیا، اس کو اپینڈکس ہوا اس لیے مر گیا، اس کا آپریشن فیل ہوا اس لیے مر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے مر گیا، اس کو فلاں چیز ہو گئی اس لیے مر گیا، اس کو جونڈیس ہوا دوا نہ ہو سکی اس لیے مر گیا۔ ہمیشہ ہم موت کو کسی نہ کسی سبب کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں مارنے والا تو اللہ ہے، یحیی و یمیت، وہی حیات دینے والا، وہی موت دینے والا، تو مارنے والا تو اللہ ہی ہے۔ پھر ہم نے اسباب کی طرف موت کو منسوخ کیا، اور اللہ نے کوئی نظام بھی ایسا ہی بنایا کہ ہم موت کو اسباب کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ فلسفے کا امام ہے امام غزالی، کیا فرماتے ہیں اس بات کے اوپر؟ فرمایا اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر براہ راست مسئلہ یہ ہوتا کہ اللہ مار دیتا اور موت کی نسبت اللہ کی طرف اگر ہو جاتی تو مرنے والا تو خیر دنیا سے چلا جاتا، لیکن پیچھے جو لوگ ہیں نا، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اقارب ہے، رشتے دار ہے، وہ اللہ کو گالیاں دیتے، اس لیے کہ جب اسی کی طرف منسوخ ہوتی موت تو لوگ اللہ کو گالیاں دیتے کہ میں ہی ملا، میرا باپ ہی ملا، میری ماں ہی ملی، میری بیوی ہی ملی، میرا بچہ ہی ملا، تجھے کوئی اور نہیں ملا۔ تو اللہ سے متعلق نہ معلوم کیسے کیسے کلمات بولتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب موت کی نسبت میں اپنی طرف کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ تیرے پسماندگان، تیرے پیچھے رہنے والے مجھے گالی دے کر برا بھلا کہہ کر اپنے ایمان کو برباد کر دیتے، اور میں میرے بندوں کے ایمان کو برباد کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے موت کی نسبت اسباب کی طرف کر دی تاکہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، کہ تمہارا ایمان بچا رہے، تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔
برباد نہ ہو جائیں. جو رب ہمارے ایمان کی اتنی حفاظت کر رہا ہو، کیا اس بندے کو نہیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں؟ اسی لیے لکھا ہے کہ دنیا میں جب بندہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو روایتوں میں تو مسلم شریف کی روایت کے صاف طور پر یوں آیا، لمبی روایت ہے جس میں اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ میرے بندے تم سب کے سب اتقا قلب لے کر بیٹھ جاؤ، تقوی والا دل لے کر، تو میری خدائیت میں زیادتی نہیں، اور تم سب کے سب فاسق و فاجر دل لے کر بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں. جب ہم سب کی عبادتوں کی بنیاد پر اس کی خدائیت میں زیادتی نہیں، اور ہم سب کے فسق و فجور کی بنیاد پر اس کی خدائیت میں کوئی کمی نہیں، تو میری صورت میں اس نے کفر اور شرک سے دنیا میں منع کیوں ہمیں روکا کہ کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، پتھروں کے سامنے نہ جھکو، سلیبوں کے سامنے نہ جھکو، فلاں کام نہ کرو؟ کیوں ہمیں روکا؟ اے اللہ، اگر یہ بندہ کر رہا ہے تو تیری خدائیت میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں، پھر تو نے کیوں روکا؟ اللہ اکبر. فلسفی احباب نے اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا میرے بندے، میری خدائیت میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، میں اپنی جگہ خدا ہوں، میری حکومت اپنی جگہ ہے. تیرے کفر کرنے سے، تیرے شرک کرنے سے، تیرے پتھروں کے سامنے جھکنے سے، تیرے مندروں میں جھکنے سے، تیرے مزاروں پر جھکنے سے، اور تیرے جو ہے سلیبوں کے سامنے جھکنے سے میری حکومت کو تو چھین نہیں سکتا، تو لے نہیں سکتا، تو میری خدائیت کو لے نہیں سکتا، میری عزت کو تو پامال نہیں کر سکتا. لیکن میں تجھے اس لیے روک رہا ہوں کہ میرے بندے، میں نے تجھ کو پیدا کیا، میں نے تجھ کو عزت کا مقام دیا، میں نے تیرا سر اونچا کیا، اور تیرا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا کو میں نے کھانے کے موقع پر سر جھکا کر کے کھانے والی بنائی. چڑی تو پڑی کو دیکھو تو وہ سر جھکا کر کے کھا رہے ہیں، جانور کو دیکھو تو سر جھکا کر کے کھا رہے ہیں، سب کے سب سر جھکا کر کے کھا رہے ہیں. بندے کو یہ کہا گیا تو سر جھکا کر کے نہیں کھائے گا، تو نوالا اٹھا کر کے کھائے گا، اس لیے کہ تیرا سر اگر کہیں جھک سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا ہے، کسی اور کے سامنے تیرا سر جھک نہیں سکتا. اب میرے بندے، جب تم پتھروں کے سامنے، سلیبوں کے سامنے نہ معلوم کہاں سجدہ کرتا ہے، تو تیری زندگیاں، میری خدائیت میں تو کوئی کمی نہیں ہونے والی، لیکن تیری زندگی ہو رہی ہے، اور تیرے معبود کو اپنے بندوں کی اتنی بھی زندگی پسند نہیں ہے، برداشت نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اس کو شرک کرنے سے منع کیا، کفر کرنے سے منع کیا، کہ یہ تیری زندگی ہو رہی ہے. تو اپنی عظیم الشان پیشانی کو اس پتھر کے سامنے جھکا رہا ہے جو تیری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، جو تیری حاجت پوری نہیں کر سکتے، جو تیری مدد نہیں کر سکتے. تو کتنا اپنے آپ کو گرا رہا ہے. اللہ تیرے گرنے کو دیکھو. ہمارا باپ جو ہوتا ہے نا، وہ جب بچہ کہیں ذلیل ہو رہا ہے تو باپ کے دل پر فیلنگ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ذلیل ہو رہا ہے، تو باپ کا فیلنگ بچے کو روکنے کے لیے دوڑتا ہے. جب باپ کا فیلنگ بچے کو روکتا ہے تو کیا حکم الحاکمین کا فیلنگ نہیں روکے گا؟ اس کے لیے اس نے فرمایا کہ میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے. تم سارے پتھروں کو پونج لو، سارے سلیبوں کو پونج لو، سب کے سامنے جھک جاؤ، میری خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن میرے بندو، میں نے تم کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے خوبصورت انداز میں بنایا، اور تم ایسوں کے سامنے جھک رہے ہو جو تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے. تمہاری زندگی نہ ہو اس لیے میں تم کو روک رہا ہوں. تو اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا محبوب ہے، کتنا دلارا ہے کہ تم دنیا میں بھی ہماری رسوائیوں سے، ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچایا کرتا ہے. تو ایسا احکم الحاکمین، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے میرے اپنے قوانین نہیں چلیں گے، میرے اپنے لا نہیں چلیں گے، میرے اپنے اصول نہیں چلیں گے، میرے اپنے ضوابط نہیں چلیں گے، بلکہ اس کے لیے کچھ وہ اصول چاہیے جو کائنات کا بنانے والا نہیں. کائنات کے بنانے والے نے اصول کی ایک کتاب اتاری جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور اس قرآن کریم کے اندر رہتی دنیا تک کے مسائل ہیں، ماضی کے بھی، حال کے بھی، مستقبل کے بھی، پوری قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر مسائل کو بیان فرمایا ہے. اور پھر ان مسائل کی شرح، تفصیل، وضاحت کرنے کے لیے ایک پیغمبر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے
آپ کی حکومت کوئی قانون نصب کرتی ہے، کوئی قانون بیان کرتی ہے، تو وہ قانون آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ لائر کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ قانون کیا ہے، ہمیں ذرا سمجھا دیجیے۔ تو ہر حکومت کے قانون کو سمجھانے کے لیے حکومت کے آدمی ہوا کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کو سمجھانے کے لیے اللہ کے آدمی ہوں گے، اور اللہ کے آدمی کو کہا جاتا ہے انبیاء، پیغمبر، رسول، میسنجر، یہ لوگ آ کر کے اللہ کے قوانین کو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اس آخری کتاب کو سمجھانے کے لیے ایک آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے حبیب نے آ کر اس مقدس شریعت کو ہمیں دیا، بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ شریعت کو دیا۔ یہ اور بات ہے کہ میری اور آپ کی نفسانی خواہشات نے شریعت کو بھی پامال کر دیا۔ جب میرے فیور کا فتویٰ ہو تو میں نے اس کو شریعت سمجھا، اور جب میرے خلاف کا فتویٰ ہو تو اس صورت میں نے اس کو بکواس سمجھا۔ ہم نے خود ایک مقدس شریعت کو، ایک بہترین قسم کی شریعت کو جو قرآن اور حدیث سے ماخوذ تھی، اس قرآن اور حدیث سے نکلنے والے مسائل کو اور ایک بہترین قسم کی شریعت کو ہم نے اپنا منمانی مسائل کو گھسا کر اس شریعت کو بھی پامال کر دیا۔ ورنہ ایک صاف ستھری مقدس شریعت صحابہ کرام نے، مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے کبھی ابھی ایک بات ڈالی، دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک قانون نافذ فرمایا تھا، اور نصیحت کرتے ہوئے اپنے تمام خلفاء کو، اپنے تمام نائبین کو، اپنے تمام گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ نابالغ بچوں سے جن کی عمر بلوغ تک نہ ہوئی ہو، فرمایا ان سے دنیا کے کام نہ کرایا جائے، ان سے پیسہ وصول کرنے کے لیے جاب نہ کرایا جائے۔ چلیے یہاں کی زبان میں آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس، چھوٹے بچوں کے پاس جاب نہ کرایا جائے، ان کو کام پہ نہ بھیجا جائے۔ اولیاء اور ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو بھیج کر پیسے نہ کمائیں۔ اب یہ قانون تو تمہاری حکومت بھی بنا رہی ہے کہ بلوغ سے پہلے آپ کسی بچے کو کام پہ نہیں بھیج سکتے، جاب نہیں کرا سکتے۔ ہماری حکومت کا بھی یہ قانون ہے، کسی بھی جگہ آپ جاؤ گے تو نابالغ کے بعد میں یہی قانون ہوگا کہ آپ اس کو بھیج کر کام کروا کر پیسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ قانون حضرت عثمان نے اپنے دور میں اپنے تمام وزراء کو، نائبین کو، گورنروں کو لکھا، لیکن آگے جو پوائنٹ لکھا ہے نا وہ غور فرمائیں، وہ غور فرمائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب تم کسی بچے کو جاب پر بھیجو گے اور بچہ چھوٹا ہے، ناقابل تحمل ہے، برداشت کام کو نہیں کر سکے گا، تو تمہارے پریشر کی وجہ سے وہ پیسے لانے پر مجبور ہوگا، لامحالہ یا تو وہ چوری کرے گا یا مالک اس پر ظلم کرے گا، اور میرے اللہ نے چوری سے بھی منع کیا ہے اور ظلم سے بھی منع کیا ہے، اس لیے چھوٹے بچوں سے کام۔ اب دیکھیے حکمت اور فلسفہ دیکھیے شریعت کا، کیا ہم ان گوروں کے قوانین کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ نظام بنایا، انہوں نے یہ نظام بنایا۔ ہمارے اکابر کی فراست، ان کی ذہانت اور حضرت عمر کی فراست اور ذہانت، عثمان کی فراست اور ذہانت، صدیق اکبر کی فراست اور ذہانت، علی کی فراست اور ذہانت، اگر آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے بنائے ہوئے اصول یہ سارے اس وقت چل رہے ہیں۔ پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں، ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو خیر قانون بنا دیا کہ چھوٹے بچوں سے کام نہ لو، لیکن کیوں منع کیا گیا یہ حضرت عثمان نے بتایا ہے کہ یا تو بچہ چوری کرنے پر مجبور ہوگا جو بری چیز ہے، یا مالک اس پر ظلم کرے گا، شریعت نے ظلم کرنے سے منع فرمایا، اس لیے چھوٹے بچوں سے کام نہ لیا جائے۔ بہرحال ہماری شریعت انتہائی جامع اور اپنے اندر بڑی حکمت اور بڑے معانی کو لیے ہوئے اس رب کریم نے شریعت مطہرہ پر چلنے کے لیے ہمیں دو چیز عطا فرمائی، ایک قرآن مقدس دیا اور ایک قرآن مقدس کو سمجھانے والا ایک پیغمبر، ایک میسنجر اور ایک نبی دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مسائل کو سمجھائے تو پہلے اس کی محبت بھی تو ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت، استاذ کی محبت نہ ہو تو طالب علم کبھی بھی استاذ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ کی محبت نہ ہو تو مرید اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتا ہے۔ ماں اور باپ میں باپ کی محبت نہیں ہے تو بچہ ماں کی طرف چلے گا، اور ماں کی محبت نہیں ہے تو بچہ باپ کی طرف چلے گا۔ جب محبت ہی نہ ہو تو ان کے اصول، ان کے ضوابط، ان کے قوانین، ان کی باتوں پر انسان عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلے اپنی محبت کو اپنی امت کے دلوں میں خوب بیان فرمایا اور یہ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا کی محبت، نبی کی محبت تمہاری اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہاری بیوی سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے بچوں سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، ساری دنیا سے جب تک زیادہ نہ ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری خواہشات شریعت کی تابع نہ ہو جائے، نبی کے تابع نہ ہو جائے۔ بخاری شریف کتاب الایمان والنذور میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب، سب سے زیادہ، میری بیوی، میرے بچے، دنیا، کاروبار، سب سے زیادہ الا نفسی، لیکن میری ذات سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہو سکتے، یعنی میری ذات مجھ کو بہت پیاری ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا عمر ابھی تک تم مومن نہیں ہوئے جب تک کہ میری محبت تمہاری ذات سے بھی زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً فرمایا الان یا رسول اللہ کے حبیب اب میری ذات سے بھی آپ زیادہ محبوب بن گئے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اب تم مسلمان، اب تم مومن بنے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اب محبت پیدا کیسے ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ علماء نے بہت لمبی چوڑی تشریح کی ہے، میں اس کو مختصر انداز میں سمجھاؤں۔ اگر اس مضمون کو آپ سمجھ لو گے تو نبی کی محبت میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اب کسی بھی دنیا میں شخصیت سے، کسی بھی انسان سے محبت کے تین طریقے، تین چیزیں ہوا کرتی ہے جس کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے۔ یا تو کسی کا جمال اور خوبصورتی ہوتی ہے، یا کسی کا کمال ہوتا ہے، یا کسی کا احسان ہوتا ہے۔ میں کسی سے بھی محبت کروں گا یا تو اس کے جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر، یا اس کے کمال کی بنیاد پر، یا اس کے احسان کی بنیاد پر۔ انہی تین بنیادوں پر محبت ہوتی ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ اگر آپ خوبصورتی ہی پر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہے، آپ سے بہتر جمال والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کا پورا حسن بھی امت کے سامنے نہیں کھولا گیا، حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، بلکہ روایتوں میں شمائل ترمذی میں موجود ہیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات کی چاند میں باہر پیدا ہوا تھا، نبی علیہ السلام بھی تھے، تو میں چاند کو دیکھتا تھا اور میرے نبی کو دیکھتا تھا۔ اخیر میں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے آقا کی خوبصورتی یہ چاند سے بھی زیادہ ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے مکان میں حضرت سوئے ہوئے اور میں آپ کے پسینے کو لے رہی ہوں اور بوتل میں بھر رہی ہوں، حضرت کی آنکھ کھل گئی تو حضرت نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا حضرت میں اپنی زندگی میں اسے خوشبو بناؤں گی، میں اپنے بدن پہ اس کو استعمال کروں گی بطور عطر کے۔ میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں بخاری شریف میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ یہاں ہم کو عطر پر فخر ہے کہ میں 10,000 تولے والا استعمال کرتا ہوں اور میں 25,000 روپے والا استعمال کرتا ہوں، اور وہاں عطر کو فخر تھا کہ میرے آقا کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن میرے لیے سعادت ہے کہ میں میرے نبی کے بدن پر استعمال ہوتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر استعمال ہو رہا ہوں۔ تو آپ کی ہتھیلی پردیدار، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، آپ چلتے تھے تو پاؤں اٹھا کر کے چلا کرتے تھے، آپ کے بال نہ بالکل سیدھے نہ بگڑیا ہے بلکہ پیچھوں کھپ لیے ہوئے تھے، آپ بولتے تھے تو آپ کے منہ سے جیسے نور جھر رہا ہو، اس طرح کا احساس ہوا کرتا تھا۔ بہرحال آپ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، فرمایا یہ آپ کی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ اگر تم جمال ہی کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ لواہی زلیخا لو رأینا حبیبی لأخذنا قطعا قلوب علی الیدین، جب زلیخا پر الزام لگا کہ زلیخا ایسے غلام پر، نوکر پر دیوانی ہو گئی اور عاشق ہو گئی، بھلا کوئی بادشاہ کی بیوی ہو کر نوکر پہ عاشق ہوتی ہوگی، کام کرنے والے پر عاشق ہوتی ہوگی؟ پاگل سی ہے پاگل سی کہ جو نوکر پر عاشق ہو گئے۔ زلیخا نے کہا تم بھی دیکھو گی تو دیوانی بنو گی، اور دسترخوان سجایا گیا، اور جب دسترخوان لگا اور فروٹس اور چھری رکھی گئی اور یوسف کو بلایا گیا تو یوسف کا حسن دیکھ کر جو عورتیں زلیخا کو تانا دے رہی تھی، ان عورتوں نے یوسف کے حسن کی دیوانی بن کر اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، فروٹ کاٹنے کے بجائے۔ اسی پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زلیخا کو تانا دینے والیوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، میرے محبوب کے حسن کو دیکھتی تو وہ گلا کاٹتی تھی۔
وہ خوبصورتی اور وہ جمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا. میرے بھائیوں، اگر جمال ہی کی بنیاد پر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اس فاسد محبت میں کیا رکھتی ہے جو میرا جوان بڑا ہوا ہے کہ کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے چل پڑا اور اس کی گولی چمڑی پہ مر پڑا. یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے. اور اگر کسی کے کمال کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے تو حضور سے بڑھ کر کمال والا کون؟ میں یوں کہتا ہوں کہ میرے شیخ سے مجھے محبت ہے اس لیے کہ میرے شیخ کا علم بہت اونچا ہے تو شیخ کو علم ملا ہے حضور کی برکت سے. میں یوں کہتا ہوں کہ میرے شیخ کا تقویٰ اور تقدس بہت اونچا ہے تو شیخ کو تقویٰ اور تقدس کو اسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے. جب ایک شیخ سے محبت ہوتی ہے تقویٰ اور تقدس کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر، تو حضور سے بڑھ کر کمال والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے کمالات کو جب بیان فرماتے ہیں اوتی تو علم الاولین والآخرین، مجھے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں ان کے علوم بھی مجھ کو دیے گئے اور میرے بعد قیامت تک جتنے آنے والے ہیں وہ سارے علوم بھی مجھ کو دیے گئے. ہوتی تو علم الاولین، اگلوں کا پچھلوں کا علم دیا گیا. آپ کبھی فرماتے وہ اس اترم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کو دنیا میں عام کرنے کے لیے بھیجا گیا. کبھی آپ فرماتے مجھے علم کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا. کبھی آپ فرماتے کہ اللہ نے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اور تعریف کا جھنڈا اور اللہ کے سامنے بولنے کی اجازت صرف محمد کو دی ہے، کسی کو نہیں عطا فرمائی. نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ عیسیٰ کو، نہ موسیٰ کو، کسی کو نہیں دی. اگر یہ دی ہے تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جب تک میں جنت نہیں کھولوں گا اور میری امت نہیں جائے گی وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. یہ سارے کے سارے مقامات اور یہ ساری کی ساری باتیں یہ آپ کے کمال کی باتیں ہیں. اگر آپ کسی کے کمال کی بنیاد پر محبت کرنا چاہتے ہو تو آقا سے محبت کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کتنے اونچے درجے کے کمال ہیں. اور اگر کوئی احسان کی بنیاد پر محبت کرنا چاہے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھ کو ہدیہ دیا، اس نے مجھ کو کھانا کھلایا، یہ میری بیماری میں کام آ گیا، یہ مجھ کو میری بیماری میں لے کر چلا، اس نے میرا تعاون کیا. اگر تم کسی کے احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور کسی سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محسن کوئی نہیں ہمارا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر آپ خود بیان فرماتے ہیں ارے تم تو جا رہے تھے جہنم کی طرف، میں نے تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے گیا. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے تب میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ بریز ہو کر میں وہاں سفارش کروں گا تاکہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے. اور عائشہ پوچھ رہی ہے کہ اس قیامت کے اتنے بھیانک منظر میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا، آپ کہاں ملیں گے اتنے سارے انسانوں میں؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ یا تو میں حوض کوثر پر میری امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں، مجھے وہاں تلاش کر لینا. اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر دعائیں کر رہا ہوں گا. اور اگر میں وہاں نہ ملوں تو جہنم کی جہاں تپش اٹھ رہی ہوگی اور وہاں پل صراط رکھا ہوا ہوگا وہ تپش کی مجھے پڑی نہیں ہوگی بلکہ میں دعا کر رہا ہوں گا اللہم صلی وسلم، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو صحیح سلامت گزار دے، یہ جہنم میں گرنے نہ پائے. میں ان تینوں مقاموں میں سے کسی ایک مقام پر مل جاؤں گا، مجھے تلاش کر لینا. تو اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت کر سکتے تو آقا سے بڑھ کر ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ 2-4 $10 کے دینے پر اور 1000 $2000 کے دینے پر ہم نے اس کو اپنا محسن سمجھا. اور جس نے میری جنت بنائی، جس نے میری آخرت بنائی، جو اپنے رب تک لے گیا، جو اپنے اللہ تک لے گیا، جو اپنے مولا تک لے گیا. اسی لیے میں نے ابھی ایک جگہ ہندوستان میں بہت بڑا مجمع تھا اور وہاں ایک مدرسے کا جلسہ تھا تو میں نے زندہ بات آتے تو میں حاصل کروں، میں نے وہاں ایک بات کہی کہ دیکھو تمہارے اساتذہ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تو ایک باپ کی تھی، ایک ماں کی تھی جو صبح کو اٹھتے اور اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھتے، ان کی تعلیم کا نظام، ان کی تربیت کا نظام، ان کو سنوارتے، ان کو بناتے. لیکن باپ تو صبح 7 بجے اٹھ کر کے چوک پر چلا گیا اور رات ہوئی جب گھر پہ آیا، جب صبح اٹھا تو بیٹا سویا ہوا ہے اور جب رات آیا تو بیٹا سویا ہوا ہے. نہ باپ کی تربیت نہ ماں کی تربیت
لیکن اس کو ہیرا بنا دیا، اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا، اس کو عالم دین بنا دیا، اس کو بااخلاق بنا دیا، اس کو ماں باپ کے سامنے نہ بولنے والا بنا دیا، اس کو ماں باپ کی جوتیاں اٹھانے والا بنا دیا، اس کو ماں باپ کے پاؤں دبانے والا بنا دیا، یہ کس نے بنایا؟ یہ علماء نے بنایا ہے۔ اور ہوتا ہے علماء کا احسان ہے، اس لیے ان محسنوں کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے۔ اور جب یہ دنیا میں میرے ایک بچے کو بنانے پر میں ان کو اپنا محسن سمجھ لیتا ہوں، تو یہاں تو ساری امت کو بنایا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پوری امت کی تربیت فرمائی ہے۔ کیا ہم اس محسن کو اپنا محسن نہیں سمجھیں گے؟ اگر احسان کی بنیاد پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت ہوگی۔ یہ تین بنیادیں ہیں محبت کی، یا تو جمال کی بنیاد پر، یا کمال کی بنیاد پر، یا احسان کی بنیاد پر۔ نبی سے بڑھ کر جمال والا کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں، اور نبی سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محبت کا سارا رخ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اور پھر کیسی محبت ہو؟ وہ محبت نہیں تو زبانی جمال درج ہو۔ اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں اس مضمون ہی پر بات کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں زبان سے محبت کے تذکرے کرتا رہا۔ قرآن کی آیت کو اگر آپ پڑھو گے تو قرآن محبت کو دل کی طرف مائل کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، معلوم ہوتا ہے محبت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے تو میں بڑی تعلیم آپ کی کرتا ہوں۔ آج کل کی ساری محبتیں زبان کی ہے، بڑے خوبصورت جملے میں بول رہا ہوں، بڑے خوبصورت، ارے جملے کو سنو، چھوڑ دو، ہدیے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن ہدیے کے اندر بھی اپنے اندر دفاع اور دشمنیاں اور عداوت اور بغض ہوا کرتی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے محبت کا تعلق زبان سے نہیں، میں محبت کی تصویر پڑھتا رہا ہوں، اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ وَعَلَّمَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جن کے قلوب محبت سے بھرے ہوئے تھے، اگرچہ ان کی زبان سے اتنا اظہار نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے دل جو ہے وہ محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ تو جس محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ کا نہیں ہے بلکہ دل سے محبت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی محبتوں کے تذکرے میں جو آج کل کی بناوٹی محبت ہے کہ کوئی بناوٹی مسکرا کر مل رہا ہے، کوئی آرٹیفیشل مسکرا کر کے مل رہا ہے، کوئی آرٹیفیشل معانقہ بھی کر رہا ہے، کوئی بناوٹی طور پر جو ہے گلے سے بھی لگا رہا ہے، یہ سب بناوٹوں کو ہم چھوڑ دیں اور قلوب سے، دلوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر مجھے کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو میں براہ راست بہت محبت سے، بہت پیار سے میں اس مسئلے کو حل کروں۔ باقی یہ کہ میں اس دشمنی کو لے کر ظاہر میں محبت کے تذکرے کروں، قرآن کریم اس سے انکار کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ پر اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ خیر یہ تو میں نے حدیث کی قدرے وضاحت کر دی۔ جب آقا کی محبت آ گئی تو پھر اب آقا کا لایا ہوا قرآن، اس کے اوپر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور وہ قرآن کی میں نے سورت پڑھی، لیکن اب سورت کی وضاحت اس وقت میں نہیں کر سکتا ہوں، میں سورت کا صرف ترجمہ کر دوں، زندگی رہی پھر کبھی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہی رب اس نبی کی زبان پر یوں کہلوا رہا ہے ہلاکت ہو، بربادی ہو کن لوگوں کے لیے؟ غیبت کرنے والوں کے لیے اور تانا دینے والوں کے لیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت اور بربادی ہو غیبت کرنے والوں کے لیے اور تانا دینے والوں کے لیے۔ ہمزہ لمزہ، ہمزہ کا معنی غیبت کرنے والے، لمزہ کا معنی تانا دینے والے۔ ایک لمبی روایت حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے لینے والے پر، سود کے دینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر۔ آگے فرمائے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارب الخمر، شراب کے پینے والے پر لعنت فرمائی، اٹھانے والے پر لعنت، بیچنے والے پر لعنت، خریدنے والے پر لعنت۔ آگے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والدین کی نافرمانی پر اللہ کی لعنت۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدوں کی بربادی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ آگے فرمایا ان لوگوں پر لعنت جو مخنثین اور مخنثات بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی متکلم مرد ہیں لیکن عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عورت ہیں لیکن مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مردوں کا لباس پہن رہے ہیں، تو ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت، ایسے مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ آگے فرمایا ان لوگوں پر اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جن کے قلوب آپس میں محبت سے لبریز نہیں
بلکہ دشمنی سے لبریز ہے. فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا ان اولادوں کے لیے لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں، سب کو ستم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی لعنت. قریباً 14 قسم کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کروائی. اب میں آپ کو بہت لذاذت سے عرض کر رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اے اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، اے اللہ میری اولاد کو بدھی بنا. اور ادھر نبی لعنت کر چکا ہے. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. تو نبی ہم کو یہ کہہ چکا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تب آپ بتائیے کہ کیا میری دعاؤں کا اثر ہوگا؟ میری دعا قبول ہوگی یا نبی کی دعا قبول ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت ٹھیک کریں، بہت ٹھیک کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بندہ بنانے کی کوشش کریں. فرمایا غیبت کرنے والا اور تانا دینے والا اس کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا. جس نے مال جمع کیا، الذی جمع مال، جس نے مال جمع اور اس کو گنتا رہا. گننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے مال پر پراؤڈ ہوا، غرور ہوا، تکبر ہوا. میں تو بڑا مالدار ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، اور میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. اور اس کا یہ خیال ہے کہ میرا مال مجھ پر ہمیشہ رہنے والا ہے، میں کبھی میرا مال ختم نہیں ہوگا، میں ہمیشہ اسی طرح رہنے والا ہوں. یحسب ان مالہ اخلدا. کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں. لیبدن فی الحطمہ. تو جو ہے دھوکے میں ہے، ان قریب تیری موت کے بعد ہم تجھے جہنم میں ڈال دیں گے. لیبدن فی الحطمہ. حطمہ کیا ہے؟ اور پیغمبر کو اللہ خود سوال کر رہا ہے، پیغمبر کو سوال. وما ادراک ما الحطمہ. یہاں آپ سبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وما ادراک ما الحطمہ. اور پیغمبر تم جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ کیا ہے حطمہ؟ اب اللہ خود ہی جواب دیتا ہے نار اللہ الموقدہ. فرمایا تمہاری بھڑکائی ہوئی آگ نہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، میری بھڑکائی. اور جیسے میں ہمیشہ کا رہنے والا، میری آگ بھی ہمیشہ کی رہنے والی ہے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. دنیا کی آگ بدن جلاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے. فرمایا میری جہنم کی آگ بدن جلاتے جلاتے تیرے دل کو جلا دے گی، لیکن پھر بھی تجھے موت نہیں آئے گی. التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ کا معنی قلوب، دل، جو تیرے دل تک پہنچ جائے گی لیکن تجھے موت آنے والی نہیں ہے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمل ممددہ. فرمایا تو سوچے گا کہ میں جہنم سے بھاگ نہیں دوں، میں وہاں سے کسی طرح بچ جاؤں جیسے دنیا میں انسان بچنے کی تدبیریں کرتا ہے. فرمایا انہا علیہم موصدہ فی عمل ممددہ. ہم اندر میں ڈالنے کے بعد جہنم کو اوپر سے بند کر دیں گے، اس کا ہمارا دروازہ ہوگا، ہم اس کو کوکر بنا دیں گے جس کے اندر ہم تجھے بند کر دیں گے. تو نکلنا چاہے گا تو نہیں نکل پائے گا. اور پھر اتنے پر ہم بس نہیں کریں گے، چلو اندر میں بھی کبھی جان کو بچانے کے لیے ادھر بھاگے ادھر بھاگے تو کچھ راحت ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں تجھے اندر میں بھی بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا. فی عمل ممددہ. اندر میں ستون ہیں، کھمبے ہیں، میں ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا تاکہ تجھے بھاگ بھی نہ سکے. میرے بھائیوں، یہ سورج جو ہے نا، اگر انسان اپنے دل پر لے لے، خدا پاک کی قسم اپنے دل پر اس سورت کو لے لے تو اس کی زندگی بن جائے گی. صرف یہی وہ صورت ہے کہ جو ہمارے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے اور ہمیں ایمان کے اوپر اور اچھے اخلاق کے اوپر اور اعمال کے اوپر چلنے پر یہ صورت مجبور کر دیتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سرسری نہ سمجھیں، بشرطے کہ ہم اس کو ایک وائز کی واز اور ایک تقریر اور ایک بیان کے حیثیت سے نہ سمجھیں، بلکہ ایک اللہ کا پیغام سمجھیں، ایک اللہ کا قرآن سمجھے، ایک اللہ کا حکم سمجھے، ایک پیغمبر کی لائی ہوئی بات سمجھے. اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو خدا پاک کی قسم میری اور آپ کی زندگی میں بہت چینج آ سکتا ہے، بہت چینج آ سکتا ہے. اللہ جل شان اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی اور پکی محبت بھی عطا فرمائے اور اس قرآن کریم کی ہمیں اطاعت اور خبرداری کی اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم.